حد مجبوری کی حالت میں، مفلسی کی حالت میں، لا علمی کی حالت میں کبھی جاری نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چور فقیر، مظلوم، نادار یا مفلس نہ ہو۔ راہ نجات، شبہات کے مستند جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دین اسلام میں کچھ گناہوں کی سزا معین کی گئی ہے، جیسے زنا پر حد جاری کرنا اور چوری پر ہاتھ کاٹے جانا جیسی سزاؤں سے کیا اسلام ظلم کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مولانا سے اس کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور اس پروگرام کی توسط سے جتنے بھی ناظرین ہیں، تمام ناظرین اور احباب کی خدمت میں سلام عقیدت اور احترام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے۔ اسی سوال کی بنیاد پر نوجوان جوان طبقے کے درمیان میں ایک خلیج پیدا ہوا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ظلم نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی امنت اور عوام کے مال کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جی۔ اور وہ اسلام جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی تلقین کرتا ہے، وہ کیسے کسی مظلوم پر، کسی انسان پر ظلم کر سکتا ہے؟ اب اس موضوع کو آیات الہیہ اور روایات ائمہ معصومین کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جی۔ اور اس موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے آیات قرآنی اور روایت ائمہ معصومین کا سہارا لیا جانا نہایت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ قرآن میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ دیکھیے، اس آیت کی روشنی میں پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نکالا من اللہ ایک عبرت ہے سماج کے لیے، تاکہ ایسے جرائم پر ایک بہت بڑی مضبوط روک ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سزا جو سماج میں متعین کی جا رہی ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، جو حکمت والا ہے، صاحب حکمت ہے، صاحب دانش ہے۔ اور ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں بھی اگر اس کو مزید واضح کرنا چاہوں، جی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا، ان الحدود لا تقام علی الضرورات، یعنی حد مجبوری کی حالت میں، مفلسی کی حالت میں، لا علمی کی حالت میں کبھی جاری نہیں ہوتی۔ دیکھیے، یہ روایت اس آیت کو تشریح کرتی ہے کہ یہ جو حدود ہے وہ احسان نہیں ہے کہ کسی بھی انسان پر فوراً لاگو کر دی جائے۔ جی، کیا دین اسلام ہر چوری کرنے والے شخص کو ایسے ہی سزا دیتا ہے یا اس کے کچھ کنڈیشنز اور رولس ہیں اس کے کچھ؟ جی، دیکھیے، اس کی کئی کنڈیشن ہے، جی، اور شرائط جو اسلام نے بتائی یہ بہت سخت شرائط ہے۔ جسے بیان کر دیں مختصر جی، آپ۔ اور بیان کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی کم ایسے ریئر اور نایاب موارد ہوں گے جن پر یہ حد جاری کی جا سکتی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے والا حکم جاری ہوگا۔ جی جی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چور فقیر، مظلوم، نادار یا مفلس نہ ہو۔ اچھا۔ جی جی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ باعلم نہ ہو، یعنی اگر اسے معلوم ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا کیا نتیجہ ہے، اسلام میں اس کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اچھا وہ چوری کر رہا ہو جی، تو باقی شرائط کو اگر اس کے ساتھ ملا دے تو یہ حد اس کے اوپر جاری ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال محفوظ جگہ سے چوری نہ ہوا ہو، شک اور تردید کی گنجائش نہ ہو۔ دیکھیے، شریعت محمدی میں، فقہ جعفری میں ایک قاعدہ ہے، جی، لا تدرع الحدود بالشبہات، یعنی جہاں پر شک و شبہ ہو وہاں پر حدود جاری نہیں ہوتی جب تک پوری طرح ثابت نہ ہو جی جائے۔ جی، جب تک پوری طرح ثابت نہ ہو تب حد حدود الہی جاری نہیں ہوتی۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ یا اقرار کر لے یا میں نے چوری کی، میں نے چوری کی، یا دو گواہ موجود ہو، وہ بھی عادل ہوں۔ جی جی، وہ بھی عادل ہو۔ ان کی شرائط بھی انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں جسم دیا ہے یہ امانت ہے، تم اسے چھیڑ چھاڑ
نہ کرو. تو اب جو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ہاتھ کاٹنا یا حد جاری کرنا، تو کیا اس کی امانت میں یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا رہی؟ اگر وہ ذاتی طور پر کسی گناہ کو انجام دے رہا ہے اس کی سزا کچھ اور ہے، مگر اگر سماج میں آ کر وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے جی، تو اس کی سزا کچھ اور ہے اسلام میں. دونوں فرق ہے. جی دونوں میں فرق ہے. اور اگر نبی مکرم اسلام کی روایت ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرا انسان محفوظ رہے، کوئی اذیت نہ پہنچے. کوئی اذیت نہ پہنچے کسی کو. سزا اسلام میں کیوں دی جاتی ہے؟ جی، سزا اسلام میں ظلم کے خاتمے کے لیے دی جاتی ہے، اصلاح معاشرے کے لیے دی جاتی ہے، اور امن قائم کرنے کی. امن کے قیام کے لیے ہوتی ہے، جی جرم کی روک تھامی کے لیے، بالکل. اور معاشرے کو ایک امن ساحل کی طرف لے جانے کے لیے یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے بالکل. اور مؤثر طریقہ ہے تاکہ سماج میں بدعنوانی کا خاتمہ ہو، سماج میں خوشحالی رہے، سماج میں ڈسپلن رہے، اور مجرم بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر میں انہی تمام شرائط کے باوجود اس عمل کا مرتکب ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا. ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.